فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو آپ سے بھی یہی فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، انہوں نے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد اگر اعلان کیا ہے تو سب سے پہلے میری توحید کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے بھی دنیا والوں کو میری توحید کا ہی سب سے پہلے پیغام دینا ہے۔ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ آپ کو امام الانبیاء بنا کے، حبیب خدا بنا کے، محبوب کبریا بنا کے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا بنا کے آپ کو اشرف الانبیاء بنا کے، شاف روز جزا بنا کے، محبوب کبریا بنا کے، حبیب خدا بنا کے، احمد مجتبی بنا کے، محمد مصطفیٰ بنا کے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جا کے میری ذات کا تعارف کروائیں، لوگوں کو میرے بارے میں بتائیں، لوگوں کو میرے بارے میں سمجھائیں، اور کائنات کے امام کی آمد پر جشن منانے والوں اور رسول ہاشمی کی آمد پر نعرے لگانے والوں اور رحمت کائنات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے والوں، کیا تم جانتے ہو امام کائنات جناب محمد اس کائنات میں آئے کیوں ہیں؟ آپ کو اس کائنات میں بھیجا کیوں گیا ہے؟ نعرے لگانے آسان ہیں، منٹھار کی آمد مرحبا، تمہیں معلوم نہیں کون آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں کون آیا ہے، تمہیں علم نہیں کون آیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کسی مولوی، مفتی، امام، خطیب، ادیب، حسیب اور لبیب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو عرش والے خدا سے پوچھ لے، کون آیا ہے؟ عرش والے نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے کون آیا ہے؟ اللہ تو بتا کون آیا؟ فرمایا والضحیٰ کے چہرے والا آیا ہے، واللیل کی کالی زلفوں والا آیا ہے، علم نشرح کے سینے والا آیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آیا ہے۔ کون
یاسین کے دانتوں والا آیا ہے، ما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والا آیا ہے، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا آیا ہے، ما ینطق عن الہوا کی زبان والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آیا ہے، یا ایھا المدثر کے کمبل والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا ہے۔ الہوریو کون آیا ہے؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور آسمانوں کی سیر والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ہمہ گیری والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اور لوگوں کبھی غور تو کرو، رب سے پوچھو تو صحیح، آسمان والے کون آیا ہے؟ فرمایا والعصر کے زمانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ سراجم منیرہ کی عظمت والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آیا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے کون آیا ہے؟ تمہیں کیا علم ہے کون آیا ہے؟ ایک اور انداز میں کہوں، ایک اور انداز میں کہوں، ماں آمنہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ تواڈے بولن تے کوئی پابندی ہے؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو۔ ماں آمنہ کی آنکھوں کا تارا آیا ہے۔ ماں حلیمہ کا راج دلارا آیا ہے۔ اے عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ غلاموں کا آقا آیا ہے، یتیموں کا والی آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کائنات کا بسانے والا آیا ہے، زمزم پینے اور پلانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ حجر اسود کو بوسے دینے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آیا ہے۔ مکے کو مکرمہ بنانے والا آیا ہے، مدینہ کو منورہ بنانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ باب نبوت کو تالا لگانے والا آیا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے والا آیا ہے، اپنے دیوانوں اور پروانوں کو جنت پہنچانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کون آیا ہے؟ اب پوچھ اس عظمت والے کو، تو کیوں آیا ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کس لیے آیا ہے؟ کہ اس کی آمد پر جشن منائے جائے، اس کی آمد پر جھنڈیاں لگائی جائیں، اس کی آمد کی خوشی میں لڈیاں ڈالی جائیں، بھنگڑے ڈالے جائیں، آرائشی دروازے بنائے جائیں، زردے پلاؤ کھیر اور فرنی کی دیگیں کھلائی جائیں، سبز کپڑے اور قلین بچھائے جائیں؟
نہیں 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 نہیں، محبوب جی کیوں آئے ہو؟ کہا میں جشن منوانے نہیں آیا، جلوس نکلوانے نہیں آیا، کمیں لگوانے نہیں آیا، چراغاں کروانے نہیں آیا، میں آیا ہوں تو اس کائنات میں رب کی توحید کو چمکانے آیا ہوں۔ سن لو، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رب کی توحید کا پھریرا لہرانے آئے ہیں، شرک کو مٹانے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس نبی سے سچی محبت کرنے والے اس ملک میں رب کی توحید کا پرچم لہرا کے رہیں گے اور شرک کو یہاں سے مٹا کے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اور گرج کے کہو لوگوں کو مواحدوں پتہ چلے یہ رب کی توحید کے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ محمد کے پروانے بیٹھے ہیں، یہ اس ملک میں اسلام لا کے رہیں گے، اسلام کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ تیار ہو؟ تھوڑے بولے ہو تیار ہو؟ تمہیں پتا ہے لاہوریوں نے صبح ایک احتجاجی پروگرام رکھا ہوا ہے، پتا ہے؟ ٹرانسجینڈر بل کے خلاف صبح پریس کلب کے سامنے دین کے یہ دیوانے، دین کے یہ پروانے، دین کے یہ مستانے، دین کے یہ شدائی، دین کے یہ فدائی اللہ کے فضل و کرم سے میدان میں نکل کے یہ ثابت کریں گے اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں اسلام پہ آ جانے دے گا۔ جاؤ گے صبح سارے؟ ادھے بولے ہون جاؤ گے صبح سارے؟ کہ بہانہ کرو گے راتی جلسہ ہوتا رہا، نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ کوئی اہل حدیث پیچھے نہیں رہے گا، صبح سارے جاؤ گے نا؟ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے یہاں تمہارے بل نہیں چلیں گے، یہاں کتاب و سنت چلے گا۔ چلواؤ گے؟ منواؤ گے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آج یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، آج یہ ذلت اور رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی دھیان دیا ہے؟ ہائے ہائے، نہیں دیا تو جاؤ سن نبی داؤد کھولو، سن نبی داؤد کو پڑھو۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے، کائنات کا رہبر کہہ رہا ہے، کائنات کا رہنما کہہ رہا ہے، کائنات کا پیشوا کہہ رہا ہے، کائنات کا مقتدا کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا سردار جناب محمد فرما رہا ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، جب دین سے بے وفائی کرو گے، جب دین کو پسے پش ڈالو گے، جب دین کو کوئی اہمیت نہ دو گے، جب دین کو فراموش کر دو گے، کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ مومنوں سوچو، مسلمانوں سوچو، آج ملک پاکستان کے طول و عرض میں نگاہ دوڑاؤ اور دیکھو
80% ملک جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے. کیوں ہوا ایسے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے ایسے کیوں ہوا؟ کبھی میں نے اور تو نے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں منہ ڈالا ہوتا، میں نے اور تو نے تنہائی میں سوچ و بچار سے کام لیا ہوتا، آج یہ حالات نہ ہوتے. یہ دین سے بے وفائی ہے. یہ ظالم حکمران جو جی میں آتا ہے اسلام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو جی چاہتا ہے پاس کروا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری سستی، کاہلی، غفلت. آج ضرورت ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں. نبی پاک نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لا یرفعہ، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا. اگر دین سے بے وفائی کرتے رہو گے ذلت و رسوائی ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی. صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ حالات کب تک رہیں گے؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم صحیح معنوں میں اپنے دین کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. آج ضرورت ہے اسلام کی طرف واپس لوٹنے کی. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے اس کائنات میں؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ایک ہی مقصد ہے، امام کائنات کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ اس کائنات میں رب کی توحید کا بول بالا ہو جائے، اللہ کی توحید کا علم بلند ہو جائے. تمہیں معلوم نہیں اس توحید کے لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، کتنے آلام دکھ امام کائنات نے برداشت کیے. کہیں اس توحید کے لیے آپ کی پشت پہ گندی اوجریاں رکھ دی گئی، کہیں آپ کے گلوئے عطار میں کپڑا ڈال کے پل دیے گئے، کہیں آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، کہیں آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کہیں آپ کے قتل کے پروگرام بنائے گئے، کہیں آپ کو وطن سے بے وطن کر دیا گیا. آپ نے سب کچھ برداشت کر لیا، پر رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا. ہم اللہ کی توحید کا تمسخر اڑتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں چھوڑو، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. مولوی صاحب اختلافی بات نہ کرو، لڑائی کی بات نہ کرو. اور میری تیری عزت کی بات ہو تو میں اور تو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب رب کی عزت کی بات آئے، جب اللہ کی توحید کی بات آئے تو کہتے ہو بات نہ کرو. اور ہم نے تو رب کی توحید کے لیے آمینہ کے لال کو مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، رسول ہاشمی کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بھی ہو گئے. جاؤ مسند احمد کو اٹھاؤ، مستدرک حاکم کو اٹھاؤ،
صحیح ابن حبان کو اٹھاؤ، مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھاؤ، سنن الکبریٰ للنسائی کو اٹھاؤ، پانچوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کا چچا ابو طالب برادری کے کہنے پر، اپنے قومبر قبیلے کے کہنے پر، کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما، کائنات کے پیشوا، کائنات کے مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ۔ اس نے کہا بھتیجے تو جانتا ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اپنے دل کی بات میرے ساتھ کر دے، تو چاہتا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیرا ان سے مطالبہ کیا ہے؟ جو تیری خواہش ہے میں پوری کروانے کے لیے تیار ہوں، جو تو کہتا ہے میں ان سے منوانے کے لیے تیار ہوں، صرف تو یہ بتا دے تو چاہتا کیا ہے۔ امام کائنات نے کیا فرمایا تھا اور رسول ہاشمی نے کیا کہا تھا؟ کہا چچا میرے دل کی خواہش پوچھتا ہے، میری آرزو پوچھتا ہے، میری تمنا پوچھتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارید منہم کلمۃ واحدۃ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ ایک کلمے کو مان لے، صرف ایک کلمے کو، کلمۃ واحدۃ، میرا صرف ایک کلمے کا تقاضا ہے، میں ان سے جائیداد نہیں مانگتا، میں ان سے مکان نہیں مانگتا، میں ان سے مال و دولت نہیں مانگتا، حکومت نہیں مانگتا، میں صرف ایک کلمے کا تقاضا کرتا ہوں، اور وہ کلمہ اتنا وزنی ہے، وہ کلمہ اتنا بھاری ہے، تدین لہم بہا العرب، اگر یہ اس کلمے کو مان لیں، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں سارا عرب ان کی اطاعت کرے گا، سارا عرب ان کے پیچھے چلے گا، سارا عرب ان کا کہا مانے گا، سارا عرب ان کو تسلیم کرے گا۔ وَتُؤَدِّ الْأَعْجَمُ الیہم الجزیۃ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پورا عجم ان کو ٹیکس دے گا، جزیہ دے گا۔ چچا خوش ہو گیا، ابو طالب خوش ہو گیا۔ کون سا ایسا جملہ ہے جس کو ماننے کی وجہ سے سارا عرب بھی اطاعت کرے اور عجم ٹیکس دے، جزیہ دے؟ قال ما ہی، جلدی بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ادا کرنے کی وجہ سے، جن کو ماننے کی وجہ سے، جن کو تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ عظمت، یہ فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی یہ کائنات نے مسکرا کے فرمایا قال لا الہ، سارے کہو قال لا الہ الا اللہ۔
اندازہ فرماؤ ذرا، اس توحید کی عظمت کا اندازہ کرو ذرا، اس کی رفعت کا اندازہ کرو ذرا، اس کی معرفت و بلندی کا اندازہ کرو ذرا۔ آپ نے فرمایا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، ان کو کہو اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، اللہ کی یکتائی کو تسلیم کر لو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ ہمارے ہاں آج اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، آج لا الہ الا اللہ کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں رہا، آج کوئی پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے مقام و مرتبے کا کسی کو۔ کاش جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہم نے پڑھا ہوتا۔ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا، رسول ہاشمی نے کیا کہا تھا، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، یہ کلمہ اتنی عظمت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا او لوگو میں محمد تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لکنو موتکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کے پاس کیا پڑھا کرو، سورہ یاسین۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے، ہم نے دین کو کیا بنا دیا، ہم نے دین کو کیا بنا دیا، کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کر رہے، کائنات کا امام کہے لکنو موتکم لا الہ الا اللہ، ہم قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیں اور کہے مولوی صاحب حرج کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے۔ آسمان والے نے حرج بھی بتا دیا، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جاؤ ان سے کہو، حرج پوچھتے ہو، تم عمل کرنے کے باوجود خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، کیوں؟ فرمایا جو عمل کر رہے ہو اس عمل پہ عرش والے کا حکم کوئی نہیں، مدینے والے کا طریقہ کوئی نہیں، اور جس پر عرش والے کا حکم نہ ہو، مدینے والے کا طریقہ نہ ہو، وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، میں رب اس کو ماننے کے لیے تیار، قبول کرنے کے لیے تیار، بلکہ جھنجھوڑ کے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ڈر جاؤ، رسول اللہ کی مخالفت سے ڈر جاؤ، وگرنہ دنیا میں کسی فتنے میں ڈال دیے جاؤ گے، آخرت میں عذاب علیم تمہارا مقدر بن جائے گا۔ کیا کہا، کیا کرنا ہے، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا لکنو موتکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کے پاس کیا پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ تم نے پڑھنا ہے، تم نے، میں نے اور آپ نے پڑھنا ہے۔ کیوں یہ کہا میں اور آپ کیوں پڑھیں؟ آپ کو پتا ہے بندہ جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے نا، اسے کوئی اچھا کام بھی کہو تو غصے سے وہ ٹھکرا دیتا ہے، جا میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تم شاید اسے کہو پڑھو اور وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو اس کی تو عاقبت برباد ہو جائے گی، تم پڑھو اس کے پاس، شاید تمہیں دیکھ کے وہ پڑھنے لگ جائے۔ محبوب جی اگر وہ پڑھنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے توحید، یہ ہے اس کی عظمت۔ سن نبی داؤد کے الفاظ ہیں،
فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. فرمایا اگر اس نے تجھے دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کلمہ جاری ہو گیا، اس کی زبان سے یہ آخری کلمہ نکل گیا، میں محمد تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا. سیدھا کیا کیا اس نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھا. لا الہ الا اللہ. تمہیں کیا پتا ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت کا؟ تمہیں کیا معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اگر توحید کی عظمت کا پتہ ہوتا تو یوں توحید کو پامال کرتے، یوں توحید کا تمسخر اڑاتے، یوں توحید کا مذاق اڑاتے. ہم امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم نے اس روایت کے آگے لکھا یہ روایت صحیح ہے، امام صحابی نے ان کی موافقت کی، شیخ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا. نبی اکرم نے فرمایا جب بندہ بازار کا رخ کرتا ہے نا، بازار کی طرف جاتا ہے، بازار کے مین دروازے پر پہنچ کر یہ کلمہ پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ کے بازار میں داخل ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس کو بشارت دے دو، اس کو خوشخبری دے دو. کس بات کی؟ کہا تیرا لا الہ پڑھ کے داخل ہونا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اس کے بدلے تیرے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی. کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں درج کر دی. اور سنن ابن ماجہ میں ہے آقا بس 10 لاکھ نیکیاں، فرمایا نہیں نہیں اس کو خوش ہو جا، میں نے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دیے. اگلی حدیث کے الفاظ اللہ بس فرمایا نہیں اس کو خوش ہو جا، تیرا یہ جملہ تیرا یہ کلمہ مجھے اتنا پسند آیا ہے میں نے جنت میں تیرے 10 لاکھ درجے بھی بلند فرما دیے. او مومنوں مسلمانوں آج اس توحید کا مذاق اڑاتے ہو، آج اس توحید کا تمسخر اڑاتے ہو، آج اس توحید کو پس پش ڈال دیتے ہو اور کہتے ہو توحید کا کیا ہے، ہمیں عشق ہے محمد الرسول اللہ سے. دیکھتے نہیں ہم نے جھنڈیاں لگائی ہے، ہم نے کمکمے سجائے ہیں، ہم نے جلسے کروائے، ہم نے نعرے لگائے، ہم نے چراغاں کیا، ہم نے سبز کپڑے کلین بچھائے. ہمیں محبت ہے اس لیے، ہمیں پیار ہے رسول اللہ سے اس لیے. اور میں یہاں رک کے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان سے اتنا پوچھ لو کہ رسول اللہ سے محبت تمہیں ہے کہ تمہارے گھر کو ہے؟ رسول اللہ سے پیار تمہیں ہے کہ تمہارے بازار کو ہے؟ رسول اللہ سے محبت تمہیں ہے کہ تمہاری دکان کو ہے؟ جھنڈیاں کہاں لگاتے ہیں؟ بازار میں. کمکمے کہاں سجاتے ہیں؟ مکان میں. محبت تجھے ہوتی تو جھنڈی بازار میں نہ لگتی بلکہ محمد کی سنت کی جھنڈی تیرے چہرے پہ لگتی. تجھے رسول اللہ سے محبت ہوتی، رسول اللہ سے پیار ہوتا. اور امام کائنات تو اس کائنات سے کہہ کے گئے، کہہ کے صحیح البخاری میں ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ مجھے اجازت دے گا، میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں گا اور میں سفارش کر کے ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن توحید کی بات آئی، توحید کا پیغام آیا تو مدینے والے نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں سن لو، اور میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، عقیدت و ارادت رکھنے والوں، شیفتگی اور فریبدگی رکھنے والوں، کان کھول کے سن لو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ۔ کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، ہمیں آمنہ کے لال سے بڑی محبت ہے، رسول سے بڑا پیار ہے، نبی سے بڑی محبت ہے۔ سن لو، جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرے گا، جو لا الہ الا اللہ پہ کاربند نہیں ہوگا، جو دل سے لا الہ الا اللہ کو نہیں مانے گا، میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ نبی اس کی سفارش کس کی کرے گا؟ نبی سفارش جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس نے دنیا میں کسی کو اپنا غوث اعظم مانا، دستگیر مانا، داتا مانا۔ یہ کیسے مومن و مسلمان ہیں، کیسے ایماندار ہیں؟ اگر ہمیں توحید کی عظمت کا پتہ ہوتا، جن کو پتا تھا نا توحید کی عظمت کا، اور جن کو رسول اللہ نے توحید پڑھائی تھی، اور جن کو رسول اللہ نے توحید سمجھائی تھی، ہم نے ان کو دیکھا، اللہ کی قسم ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ انہوں نے گھسیٹا جانا تو گوارا کر لیا، رب کی توحید سے بے وفائی کرنا گوارا۔ ہم نے دیکھا انہیں سلگتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا گیا، انہوں نے سلگتے ہوئے کولوں پر لیٹنا گوارا کر لیا، رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ ہم نے دیکھا ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، انہوں نے سولیوں پہ چڑھنا گوارا کر لیا، رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا انہوں نے تختہ دار پہ چڑھنا گوارا کر لیا، رب کی توحید سے بے وفائی گوارا نہیں کی۔ ہم نے دیکھا وطن سے بے وطن ہونا گوارا کر لیا، ماں باپ چھوڑنے گوارا کر لیے، بیوی بچے چھوڑنے گوارا کر لیے، لیکن رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ ان کا یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیوانوں اور پروانوں کو میری طرف سے بشارت دے دے۔ اللہ کیا بشارت ہے؟ فرمایا میں ان سے اتنا راضی ہوا ہوں، میں نے تیرے دیوانوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی سوچیں، مومن و مسلمان میں اور آپ بھی کہلواتے ہیں، میں اور آپ بھی اپنے آپ کو نبی کا محب کہلواتے ہیں۔ اللہ کی قسم توحید اتنی بڑی دولت ہے، صحیح البخاری میں ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اپنے گناہوں کے سبب، لیکن ان میں ایک خوبی ہے،
خوبی کیا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، گناہ بڑے ہوئے، غلطیاں بڑی، اور رب کا وعدہ ہے اے میرے محبوب میرے بندوں کو اور اپنے دیوانوں کو کہہ دے اگر تم زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا گناہوں سے بھر کے بھی آ جاؤ، دیکھوں گا اگر اس میں شرک نہ ہوا سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر کے انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا۔ اور ان سے کہو زمین و آسمان کا یہ خلا نیکیوں سے بھر کے آ جاؤ، اگر اس میں ایک دفعہ شرک کا ارتکاب کیا ہوگا، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، سن لو اے نبی ان کو بتا دو، ان کو سنا دو، تمہاری ساری نیکیوں پہ تباہی اور بربادی کا قلم پھیر کے تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ کو شرک گوارا نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ نے تو اپنے محبوب سے کہا تھا جو امام الانبیاء ہے اور جس کو اللہ نے اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنی رفعتوں سے نوازا، اتنی معرفتوں اور بلندیوں سے نوازا کہ رب نے قرآن میں کہا اے محبوب تیری عظمت کے کیا کہنے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری شان کے کیا کہنے اے محبوب تیرے گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن تیرے لیے بہتر سے بہتر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پیغمبر جس صدی میں آیا وہ صدی بہتر، صدی سے وہ سال بہتر، سال سے وہ مہینہ بہتر، مہینے سے وہ عشرہ بہتر، عشرے سے وہ دن بہتر۔ میں کہتا ہوں ماضی بہتر، ماضی سے حال بہتر، حال سے مستقبل بہتر۔ میں نے تو دیکھا عالم ارواح میں بہتر، عالم ارواح سے ماں کے بطن میں آنا بہتر، ماں کے بطن میں رہنے سے ولادت بہتر، ولادت سے ہائے ہائے بچپن بہتر، بچپن سے لڑک پن بہتر، لڑک پن سے جوانی بہتر، فارغ رہنے سے تجارت کرنا بہتر۔ میں نے دیکھا اے پہلی زندگی سے ازواجی زندگی بہتر، محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بہتر۔ اور دنیا والوں کیا پوچھتے ہو؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے اے خفیہ تبلیغ سے اعلانیہ تبلیغ بہتر، مکے کی تبلیغ سے طائف کی تبلیغ بہتر، مکے میں رہنے سے مدینے میں آنا بہتر، گھر میں رہنے سے بدر و احد میں جانا بہتر، اور زمین پہ رہنے سے آسمان کی سیر پہ جانا بہتر۔ دیکھتے جاؤ دنیا کی زندگی سے برزخی زندگی بہتر، برزخی زندگی سے میدان معاشر میں اٹھنا بہتر، میدان معاشر سے اٹھنے سے مقام محمود پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگنا بہتر۔ مانگنے سے پل صراط پہ کھڑا ہونا بہتر، پل صراط سے جنت میں داخلہ بہتر، جنت کے داخلے سے جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہونا بہتر۔ مجھے کہنے دو وہ میرا محبوب وہ ہے، میرا پیغمبر وہ ہے، میرا آقا وہ ہے، میرا رہبر وہ ہے، میرا رہنما وہ ہے، میرا پیشوا وہ ہے، میرا مقتدا وہ ہے، جس کی ہر گھڑی، جس کی زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ پہلے سے بہتر ہے۔ اس نبی اس نبی سے رب کہہ رہا ہے جس کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے،
میری اور تیری حیثیت کیا ہے، میرا اور تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اس نبی سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور میرے محبوب تو رسول خاتم پیغمبراں ضرور ہے، تو شکوہ تاجداراں ضرور ہے، تو فروغ دل آزاراں ضرور ہے، تو انیس دل فگاراں ضرور ہے، تو تب تاب کوہ فراں ضرور ہے، تو ماہ درخشاں ضرور ہے، تو بہار شبنم سطاں ضرور ہے، تو شباب نو بہاراں ضرور ہے، تو ممدوع دو جہاں ضرور ہے، تو کلاہ بے کلاہاں ضرور ہے، تو رئیس جنود عرشیاں ضرور ہے، تو امام الحرمین ضرور ہے، سید الثقلین ضرور ہے، جد الحسن والحسین ضرور ہے، ارے تو آمینہ کا لال ضرور ہے، تو عبداللہ کا در یتیم ضرور ہے، تو شیما کا ویر ضرور ہے، تو کائنات کا پیر ضرور ہے، لیکن سن لے اگر تو نے بھی شرک کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اے میرے محبوب معافی تیرے لیے بھی نہیں ہے، معافی تیرے لیے بھی۔ سوچو، توحید کی اہمیت کا اندازہ کرو، توحید کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے بعد، فیصلے کے بعد، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اللہ کہے گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ خالصا، اے میرے محبوب جا، جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں ان میں جس نے دل سے لا الہ پڑھا اس کو جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ اعزاز کیوں ملا، یہ عظمت کیوں ملی، یہ شان کیوں ملی، یہ رفعت کیوں ملی؟ توحید کی وجہ۔ آج ہمارے ہاں توحید کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں توحید کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ اگر توحید سمجھ آ گئی دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ توحید کو سمجھنے کے لیے رب کے قرآن کو پڑھنا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی دے گا۔ لینے کے لیے تیار ہو؟ عقیدہ توحید سے جڑ جاؤ، توحید کو صحیح معنوں میں قبول کر لو، اللہ دنیا میں عزت دے گا۔ یقین نہیں آتا تو اس مواحد کو دیکھ لو جس کو اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے یہ صرف تاج پورے کی مسجد کا خطیب ہے، تاج پورے والے اسے جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ صرف تاج پورے کی مسجد کا خطیب نہیں، یہ میرا مواحد بندہ بھی ہے جسے تاج پورے والے جانتے تھے۔ اللہ نے اس توحید کی وجہ سے ساری کائنات میں اس کا تعارف کروا دیا، ساری کائنات اسے جاننے لگی، ساری کائنات اسے پہچاننے لگی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ اللہ میرے اس بھائی کی قبر کو منور فرما دے، اللہ میرے اس بھائی کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ اس کے اس لگائے ہوئے پودے کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اے اللہ اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اے اللہ اس جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس جیسی محبت ہمیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ اس جیسا ولولہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ لوگو آؤ ایسا عقیدہ اپناؤ کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں جنت ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے میں اور آپ کتاب و سنت سے جڑ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کہا ہے میرے سمیت اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔